السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن سلک مسلکہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم حدیث مشعل راہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اجر ایمان کے حدیث بہت بڑا سرمایہ ہے، جہاں سے وہ عقائد اور اعمال کو اخذ کرتا ہے، جہاں سے اپنے روزمرہ کے مسائل کا سبق حاصل کرتا ہے اور اپنی علمی سطح کو وہاں سے مدین کرتا ہے، خود کو علم زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ مرتب کیا ہے، جس کے مرتبین میں جامعہ اسلامیہ یعنی مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء سے مدد لی ہے۔ انہوں نے اس مجموعے کو تیار کیا ہے اور حوالے کے ساتھ باب کا عنوان، حدیث نمبر، اس طرح اپنے حوالوں کو انہوں نے مکمل کیا ہے اور صحیح ترین احادیث کو ہمارے سامنے جمع کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس مجموعے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا داعی اور عمل کرنے والا بنا دے۔ سب سے پہلے کتاب الایمان، جس میں ایمان کے حوالے سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1، باب کا عنوان ہے الایمان ما ہوا و بیان خصالہ۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کا اطلاق کن کن اعمال پر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بے شک جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا۔ تو معاذ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی جانب روانہ کیا ایک داعی اور مبلغ بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ فاذا عرفوا اللہ فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم فاذا فعلوا الصلاة فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم زکاة تؤخذ من اموالہم وترد علی فقرائہم فاذا اطاعوا بها فخذ منہم وتوقع کرائم اموال الناس۔ اس عربی متن کا ترجمہ یہ ہے کہ معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جن کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ان کو جو دعوت دینی ہے وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، یعنی عقیدہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ پھر جب وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لیں، جان لیں، پہچان لیں، مان لیں، تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ پھر جب وہ نماز کے مسئلے کو تسلیم کر لیں اور نماز ادا کرنے لگیں، تو انہیں بتانا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان کے مالدار مسلمانوں کے مال سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ پھر جب وہ اسے بھی مان لیں تو تم وہ زکوٰۃ ان سے لے لو اور صرف ان کے عمدہ مال، اعلیٰ ترین مال
خوبصورت ترین مہنگے ترین مال کو لینے سے بچنا، ایسا نہ کرنا کہ بس اچھا اچھا مال ہی لینا ہے۔ یہ حدیث کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ حدیث نمبر 1458 کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے تھے اور سب کے سب شرف صحابیت رکھتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتب حدیث میں جہاں بھی ابن عباس تحریر ہوا ہے اس سے مراد صرف عبداللہ ابن عباس ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جبکہ جناب عباس کے جب کسی اور بیٹے کا ذکر آئے گا تو وہاں صراحتاً اس بیٹے کا نام مذکور ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو دعا فرمائی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو، میرے اس چاچا کے بیٹے کو قرآن سکھا دے اور دین کی فقہ اور سمجھ بوجھ اور درایت عطا فرما دے۔ اس حدیث سے جن مسائل کا استنباط ہوتا ہے، جو مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث میں اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے ان تمام اس مسئلے کا بلکہ ان تمام مسائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو کتاب الایمان میں درج کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں ایک داعی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ایک داعی کو، ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، کس انداز سے اپنی دعوت کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں دعوت کا جو طریقہ ہے وہ تدریجاً بتایا گیا ہے۔ یکدم سے سارے احکامات، سارے معاملات لوگوں کے سامنے رکھ دینا ان پر بوجھ کا سبب بن سکتا ہے، تنفر کا سبب بن سکتا ہے۔ تدریجاً، گاہے بگاہے، پہلے ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، اس طرح اپنے دعوت کے نکات کو لے کر چلنا چاہیے۔ ایک داعی کی سب سے پہلی دعوت عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی سے متعلق ہونی چاہیے۔ یہی وہ عمل ہے جس کے بعد انسان دوسرے اعمال کا مکلف ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو ہی نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا تو دیگر اعمال کا اس سے مطالبہ ہے ہی نہیں۔ عقیدہ توحید کی درستگی ہی دیگر اعمال کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالداروں سے حاصل کی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، اور یہاں جو الفاظ ہیں اس کا پہلا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ مسلمانوں ہی میں لوٹائی جائے گی، الا یہ کہ کوئی استثنائی صورت ہو سکتی ہے جس میں دوسروں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم سے رجوع کر کے اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے کے مستحق لوگوں کو دینا یہ اولا ہے، البتہ بوقت ضرورت اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ زکوٰۃ ایک علاقے سے لے کر دوسرے علاقے کو بھی دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی ہو۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، عمال ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو لوگوں کی بد دعاؤں کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا بہت زیادہ عمدہ قسم کا مال زکوٰۃ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے بہت زیادہ عمدہ مال لینے سے بچنا۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کی وصولیابی میں کوئی ایسا عمل کر جاؤ جو ظلم کے زمرے میں آتا ہو اور سامنے والا جس کا آپ نے مال لیا ہے وہ آپ کو بد دعا دے دے۔ ایک داعی کو مخلص ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ایک داعی کو کم سے کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے
کہ جس کی روشنی میں وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے اور پھر اسی علم کی وہ لوگوں کو دعوت دے۔ اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات خبر واحد یعنی ایک شخص کی خبر اور ایک شخص بھی حجت کا، اس کی اپنی بات کی حجت کا درجہ رکھتا ہے، اور عقائد اور اعمال میں اس کی بات کو، خبر کو، حدیث کو لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح حدیث کا مجموعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حدیث نمبر 2 ہے باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، آپ کو خلیفہ بنا لیا گیا، تو عرب کے کچھ قبائل نے جنہوں نے کفر اختیار کرنا تھا انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور دین سے پھر گئے۔ تو ایسے بدترین لوگوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کرنا چاہا، جہاد کرنا چاہا، جہاد بھی سیف کرنا چاہا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں قصاص وغیرہ ہو سکتا ہے، البتہ اس شخص کا محاسبہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہرائی، ان کے بھی علم میں تو پہلے سے موجود تھی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دہرائی، دوبارہ سے ذکر کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، یعنی نماز کو فرض جانتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، مگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا۔ بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے اپنے پوری زکوٰۃ میں صرف 4 ماہ کا بکری کا بچہ بھی روک لیا، مجھے نہ دیا جیسا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے، تو میں پھر بھی قتال کروں گا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور پھر مجھے بھی یقین آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہج پر گامزن ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کا نمبر 1400 اور 1399 یعنی 1399 1399 نمبر پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور جاہلیت میں نام تھا عبد الشمس بن صخر، اور اسلام لانے کے بعد اپنی کنیت سے مشہور ہوئے، جبکہ ان کا حقیقی نام تھا عبد الرحمن ابن صخر۔ آپ 6 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے، پھر اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہے، اور سب سے زیادہ روایت حدیث کے راوی ہیں۔ البتہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص چونکہ حدیث لکھا کرتے تھے وہ کچھ آگے بڑھ گئے، مگر نہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سب سے زیادہ ہیں۔ آپ سے کل 5276 حدیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کے حافظے کے پختہ ہونے کے لیے دعا فرمائی تھی، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئی، اور آپ حافظ الحدیث بن گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 57 ہجری میں وفات پائی،
آپ کی عمر 78 سال ہوئی، مدینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ سے احادیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 800 ہے، جن میں صحابہ اور اتباع صحابہ اور دیگر اہل علم شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ یہ جو حدیث ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنی، اور اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا ان لوگوں کے خلاف جو مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے بارے میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے کیا استدلال کیا۔ اس تناظر میں اس حدیث سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا، جو مسائل ہمارے سامنے آئے، وہ کچھ اس طرح ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ لفظ وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ میت بھی استعمال ہوا، انکا میت و انہم میتون۔ اس کے علاوہ دیگر الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ صحابہ، اتباع صحابہ وغیرہ سے چونکہ منقول نہیں ہیں، لہذا کتاب و سنت اور منہج سلف کو دیکھتے ہوئے میں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو استعمال کیے جا چکے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرض کردہ فرائض میں سے، اللہ کی فرض کردہ چیزوں میں سے عملی زندگی میں کسی چیز کو ترک کر دینا انسان کو دائرہ کفر میں داخل کر سکتا ہے، جیسے کہ مسئلہ زکوٰۃ آپ سن رہے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیں، دیدہ دانستہ جان بوجھ کر یا کسی اور فریضے کا انکار کر دیں، تو مسلمانوں کا امیر وقت، خلیفہ وقت ان کے خلاف عالم جہاد بلند کر سکتا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا اور حدیث پیش کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپس میں ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنی بات دلائل کے ساتھ سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، البتہ مسلط کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خلیفہ وقت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ وقت سے بھی اختلاف دلائل کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، اور ان کی رائے کے حوالے سے حدیث ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کی رائے شاید صحیح نہ ہو، اور حدیث یوں کہتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات بہت چھوٹی سی چیز بھی مال زکوٰۃ کے اندر وصول کی جا سکتی ہے، جیسے کہ یہاں 4 ماہ کے بکری کے بچے کا ذکر ہوا، یا بعض روایتوں کے مطابق جانور باندھنے کی رسی کا ذکر ہے، تو بسا اوقات مال زکوٰۃ میں اتنی چھوٹی اور معمولی چیز بھی وصول کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حدیث نمبر 3 ہمارے سامنے ہے، صحیح احادیث کا مجموعہ، حدیث مشعل راہ کے عنوان سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے باب شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، ایمان کے درجات ہیں، فروعات ہیں، شاخیں ہیں۔ مسلمانوں کا اس پر کتنا عمل ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں ابھی آپ تفصیلی گفتگو سن چکے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، بعض روایتوں میں 70 کے الفاظ بھی آتے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب امور الایمان وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا الی آخرہ، اس باب کے تحت یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ حدیث کا نمبر صحیح بخاری میں 9 ہے۔ بڑی مختصر سی حدیث ہے، مگر بڑی جامعیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایمان کے شعبہ جات کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور ایک شعبہ اس کا نام لے لیا گیا، اور وہ حیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ لفظ بضع استعمال ہوا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین میں، ہمارے سننے والوں میں طلبۃ العلم بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ، دانشور طبقہ بھی ہوگا، تو میں بتاتا چلوں کہ بدعہ کا لفظ 1 سے لے کر 9 تک مستعمل ہے۔ تو اگر ہم یوں ترجمہ کریں کہ 1 کم 80 شاخیں ہیں یا 1 کم 70 شاخیں ہیں، تو یہ
بے جا نہ ہوگا بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص 70 کے 70 شاخوں پر عمل کرتا ہے، 80 کے 80 شاخوں پر عمل کرتا ہے، اور ایک شخص اتنی باتوں پر، اتنی شاخوں پر، اتنے اعمال کو اختیار نہیں کرتا، تو یقیناً اس کے اعمال میں کمی ہے، اور اعمال میں کمی ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں، جیسا کہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ اس روایت کے اندر ایمان میں اضافہ کرنے کی ترغیب بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جب یہ بتلا دیا کہ 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ آپ کی اور میری، ہر مسلمان کی، ہر مرد و عورت کی جستجو ہونی چاہیے کہ میں ان شاخوں کو حاصل کروں اور ایک ایک شاخ اور ایک ایک فرع کے اوپر میں عمل کروں تاکہ میں ایمان کو بڑھا سکوں۔ بات ہوئی حیا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو صحیح الجامع الصغیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جوڑ دیے گئے ہیں، جب ایک ختم تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے، لہذا ایمان کی بقا حیا میں ہے اور حیا کی بقا ایمان میں ہے۔ مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 4، اس کا عنوان بھی وہی ہے، باب شعب الایمان، ایمان کے شاخیں، ایمان کے بارے میں اعمال کا ذکر۔ جناب سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی پر زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے غصہ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان، باب الحیاء من الایمان، باب الحیاء من الایمان، حدیث نمبر 24 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، امیر عمر کے بیٹے ہیں، مکے میں ایمان لا چکے تھے، اپنے والد کے ساتھ آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں آپ نے حصہ لیا، اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ زہد و تقوی میں بہت آگے تھے۔ آپ کے غلام نافع جو کہ حدیث کے راوی بھی ہیں بلکہ احادیث کے راوی ہیں، بہت ساری روایات انہوں نے اخذ کی ہیں، وہ فرماتے ہیں، یعنی ابن عمر کے غلام نافع، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوری زندگی میں وفات سے پہلے 1000 غلام آزاد کیے اللہ کی راہ میں۔ آپ بہت بڑے متبع سنت تھے۔ آپ کی کل 1630 روایات مروی ہیں۔ آپ کا انتقال 73 ہجری میں ہوا اور آپ نے 54 سال کی عمر پائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث سے جو احکامات، جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، چونکہ حدیث انتہائی مختصر ہے اور اس کا کچھ حصہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو لہذا اس کے مستنبط شدہ احکامات بھی مختصر ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کو اختیار کرنا چاہیے اور کسی کو حیا کے بارے میں عار نہیں دلانی چاہیے، جیسا کہ واقعے میں ذکر ہے کہ وہ عار دلا رہا تھا، غصے کا اظہار کر رہا تھا، روک رہا تھا کہ اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، جس قدر حیا ہے اسی قدر ایمان ہے۔ حیا ترک کرنا گویا کہ ایمان میں نقص واقع کرنے کے مترادف ہے، لہذا جن کاموں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اسلام میں کمی واقع ہوتی ہے، ان کو ترک کر دینا ہی ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ صحیح حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 5، باب ہے بیان نقصان الایمان بالمعاصی و نفیہ عن المتلبس بالمعصیت علی ارادت نفی کمالہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے
ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، اور نقص سے مراد یعنی ایمان کی نفی سے مراد اس کے کمال کی نفی ہے، نہ کہ مکمل ایمان، بلکہ اس میں نقص واقع ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ بدکار آدمی بدکاری کرتے وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اور چوری کرنے والا چوری کرتے وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے یہ افعال بد کرتے وقت، یہی علامت ہے کہ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بڑے اختصار سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاشربہ کے اندر ہے، اور باب ہے قول اللہ تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، حدیث نمبر 5578 5578 ہے۔ اس حدیث سے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ بدکاری کرنا، چوری کرنا، شراب نوشی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک کامل مومن کو ان اعمال کے ارتکاب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکاری، چوری اور شرابی ان جرائم کی وجہ سے اعلیٰ ایمان انسان سے سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان مکمل سلب نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، درجات ہیں، وہ اس میں نقص واقع ہو جاتا ہے، لہذا ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے شراب پینا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ والا فاسق ہوتا ہے، نہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے کافر اور جہنمی ہوتا ہے۔ اور اہل خوارج اور تشدد والے لوگ، ان کا موقف یہ کہ ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، مگر یہ موقف صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے گناہ کی وجہ سے انسان فاسق ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ آخری بات یہی وجہ ہے کہ شرعاً ان پر حد کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب شرابی پر حد لگ جاتی ہے تو اس کے دوبارہ کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا جاتا، یہی علامت ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا تھا، البتہ فاسق ہو گیا تھا، گنہگار ہو گیا تھا۔ تو یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تسلسل سے کنٹینیو اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔